الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 رجب المرجب کا مبارک دن ہے، ایک ایسا دن جس نے تاریخ انسانیت کو ایک عظیم ہستی کی ولادت سے روشن کر دیا۔ آج ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی دلوں کی یکجہتی اور روحانی محبت کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس آن لائن سیشن میں جڑے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جو شجاعت، علم، عدل اور تقوی کا ایک ایسا کامل نمونہ ہے کہ رہتی دنیا تک ان کی سیرت ہر مومن کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ آج کے اس سیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ کی زندگی جو حیات طیبہ گزری ہے ان پہلوؤں کو ہم یاد کریں جو ہمیں حق گوئی، خدمت خلق اور قرب الہی کا درس دیتے ہیں۔ ہم ان کی زندگی کو جانیں۔ دعا ہے کہ یہ مجلس ہمارے دلوں میں معرفت، حکمت اور محبت اہل بیت کی شمع روشن کر دے۔ خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آفتاب صحابیت کا وہ روشن ستارہ ہیں جن کی آب و تاب مطلع ولایت و خلافت پر ہمیشہ چمکتی دمکتی رہے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان، مقام و مرتبہ، علم و عمل، زہد و تقوی، فضل و کمال، جود و سخاوت، شجاعت و بہادری، حکمت و دانائی اور قضا و قدر کی گراں قدر صلاحیتیں اہل علم کے نزدیک تواتر سے ثابت ہیں۔ اس جہان رنگ و بو میں بہت با کمال ہستیاں گزری ہیں، لیکن جس ہستی کو صحبت و سنگت نبی سے جو کمالات ارزاں ہوئے ہوں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا ہے۔ ام الفیل کے 30 سال بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کا نام عبد مناف بن عبد المطلب تھا۔ علی آپ کا نام رکھا گیا اور ابو الحسن اور ابو تراب یہ آپ کی کنیتیں تھیں۔ والدہ حیدر یعنی شیر، حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، حیدر کہہ کر آپ کو آپ کی والدہ پکارتی تھیں۔ مرتضیٰ اور اسد اللہ کے القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے۔ متعدد معرکوں میں داد شجاعت کے باعث شیر خدا کا لقب پایا، جبکہ امت آپ کو امیر المومنین کے خطاب سے یاد کرتی ہے۔ ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے جس کا معنی ہے مٹی والا، اور اس کی تفصیل صحیح بخاری میں منقول ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ناموں میں ابو تراب کا لفظ بہت زیادہ پسند تھا، اور اس نام سے پکارے جانے سے آپ بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے، اور یہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رکھا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر حضرت علی آپ باہر چلے گئے اور مسجد کی دیوار سے لگ کر ٹیک لگا کر آپ بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کی پیٹھ مٹی میں لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، ابو تراب اٹھیں اور بیٹھیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بہن بھائیوں میں سے حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت ام ہانی اور حضرت جمانہ علیہم رضوان دولت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد
حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنار اقدس میں پرورش پائی، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، رسول ہی کی باتیں سنی، آپ ہی کی عادتیں سیکھی۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بابرکت نکاح 2 ہجری ماہ صفر رجب یا رمضان المبارک میں ہوا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گھر کاشانہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھا، اس لیے حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان نے کاشانہ اقدس سے قریب اپنا ایک گھر حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے۔ آپ کے 14 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے امام حسن، امام حسین، محسن اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم علیہم رضوان پیدا ہوئے۔ حضرت محسن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس ایک ہی بستر تھا، اور وہ بھی مینڈھے کی ایک کھال جسے رات کو بچھا کر آرام کیا جاتا، پھر صبح کو اسی کھال پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کے لیے چارے کا انتظام کیا جاتا، اور گھر میں کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ علمی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی علمی شان بیان کرتے ہوئے آپ کو علم و حکمت کا دروازہ فرمایا ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا انا دار الحکمتی وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں دعا کی، اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، یعنی اے اللہ علی کے سینے کو علم، عقل، دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھ لو۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی ہے یا پہاڑ پر۔ ایک مقام پر مولا علی مشکل کشا نے فرمایا اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر کسی معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فتوے کا علم ہو جاتا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب کوئی معتبر شخص ہمیں حضرت علی کا فتویٰ بتاتا تو ہم اس سے تجاوز نہ کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی اہل مدینہ میں علم میراث سب سے زیادہ جانتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ سے 586 احادیث مبارکہ مروی ہیں جو کتب احادیث میں اپنی خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدائے تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلا کر فرمایا کہ مجھے خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سوئے رہو۔
تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ موقع جو تھا نا، یہ بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اسی لیے خدا تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور میں مدینے ضرور پہنچوں گا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج بظاہر تو کانٹوں کا بچھونا تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا۔ اس لیے ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کی اور کسی سے نہیں چھپا۔ اسی طرح مکے میں 3 دن رہا، پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینے کے لیے طرف چل پڑا۔ راستے میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی تعرض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قباء میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے اور میں بھی وہیں ٹھہر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اسی عرصے میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس منصب کے قبول کے لیے سخت اصرار کیا گیا۔ آپ نے پہلے اس بار گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس مہاجرین اور انصار کے اصرار پر خلافت آپ نے قبول فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تیسرے دن 21 ذی الحج پیر کے دن مسجد نبوی میں آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی آپ کو سخت مخالفت کا سامنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، گورنر شام اور زبیر بن عوام مکہ اور دیگر افراد کی جانب سے ہوا، اور نتیجتاً اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اسے جو ہے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ آگے کے معاملات انتہائی اختلافات سے بھرے ہیں۔ ہمارے لیے کسی کے خلاف کہنا اور سننا یہ بد نصیبی ہوگی۔ الامان والحفیظ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عربک گرامر، صرف، نحو کی ابتدا ہوئی۔ 4 سال 8 مہینے 9 دن آپ نے امور خلافت کو انجام دیا اور 63 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ سن 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آپ رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک کی رات کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے چند اہم پہلو جو تھے ان پر روشنی ڈالی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سچائی، عدل، علم اور ایمان کی راہ دکھاتی ہے، ہمیں سیکھنے کی ترغیب دیتی ہے کہ کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کا جذبہ ہمیشہ زندہ رکھے، آمین۔ آئیے اس سیشن کے اختتام پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے، ہمارے دلوں کو علم و حکمت سے بھر دے اور ہم سب کو اپنی رضا کی راہ پر گامزن کرے، آمین یا رب العالمین۔